الكريم اما بعد اپنے اسباب کی جتنی کوشش کرنا چاہیے اتنا کرنے کے بعد اللہ کے حوالے ہو جانا چاہیے. بندہ محنت کرنے کا مکلف ہے، نتیجے کا مکلف نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوسٹ مین کا کام خط پہنچانا ہے، خط پڑھانا نہیں ہے. تنخواہ خط پہنچانے کی ملتی ہے، تنخواہ خط پڑھانے کی نہیں ملتی ہے. کام اصول اور اخلاص سے ہونا چاہیے. کام کے مقبول ہونے کے لیے مجمع کا ہونا ضروری نہیں ہے. کام کے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے ظاہری علامتوں کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں کام کا اثر ظاہر فرماتے ہیں. اس حدیث سے بہت تسلی ہوتی ہے جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بعض نبی آئیں گے اور ان کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا. ایک آدمی نے بھی ان کے ہاتھ پر ہدایت نہیں پائی ہوگی. تو اس کا مطلب وہ اپنے مشن میں ناکام نہیں تھے یا اللہ کے یہاں انہیں اجر نہیں ملا، ایسا نہیں تھا. دوسری بات جو ہمارے نوجوان دوستوں سے بولنے کی ہے اور بہت یاد رکھنے کی ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کر بہت بے قابو ہو کر یہ درخواست کی کہ حضرت اب گناہ کی اجازت دے دیجیے، اب رہا نہیں جاتا ہے، اب گناہ کی اجازت دے ہی دیجیے آپ. اب اللہ سے محبت کتنی بڑی طاقت ہے، اندر کا احساس کتنا بڑا بریک ہے. بہت جلدی آدمی بے قابو نہ ہو جائے، تھوڑا سا ٹھہر جائے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا اللہ کی زمین سے باہر نکل جا، اللہ کی چھت سے باہر چلے جا، اللہ کے دیے ہوئے جسم کا استعمال چھوڑ دے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ دے، پھر اس کے بعد جو گناہ چاہے کر لینا. بولنے کو تو یہ بات بہت سادی ہوتی ہے اور سنتے سنتے کان عادی بھی ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں جب نعمتوں کا احساس ہوتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے. انہ ربی احسن مثواي، میں گناہ کیسے کروں، میرے اللہ نے مجھ پر کتنا احسان کیا. کنویں میں ڈالا گیا تھا، وہاں سے نکالا، شاہی محل میں میری پرورش فرمائی، اتنی عزت کے ساتھ اللہ نے رکھا. ہر آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا احساس گناہ سے شرم کی طرف اسے لائے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا واقعہ ہے. ایک عورت نے آ کر کہا کہ حضرت میرے شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ارادہ کر لیا ہے، آپ اس کو سمجھائیے، اس کو اس گناہ اس حرکت سے روکیے. عورت نے اپنا دکھڑا سنایا.
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا اور یہ کہا کہ بیٹا اگر ایسی کوئی بات ہے، شرعی حدود ہے، جو بھی کنڈیشنز ہیں، اس کو اجازت دے دو۔ اس عورت نے یہ کہا کہ حضرت اگر شریعت میں جائز ہوتا تو میں اپنا چہرہ آپ کو بتاتی اور یہ کہتی کہ میرے رہتے ہوئے انہیں دوسری کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر خاص کیفیت طاری ہو گئی اور حضرت نے فرمایا ایک انسان کہتا ہے کہ میرے رہتے ہوئے اسے دوسرے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کیا کہتے ہوں گے جب بندہ ان کے رہتے ہوئے دوسرے سے مانگتا ہے، ان کے رہتے ہوئے دوسروں کو دل دیتا ہے، چاندنی صورتوں سے محبت کرتا ہے، چاند کے بنانے والے سے محبت نہیں کرتا ہے، کھانوں سے محبت کرتا ہے، کھانوں میں لذت ڈالنے والے سے محبت نہیں کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، اولاد کے دل میں باپ کی محبت کرنے محبت ڈالنے والے اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ کے اندر جس اللہ نے دیوانگی ڈالی ہے اس اللہ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ دو مثالیں ہیں میرے عزیزوں، ایک تو گناہ سے بچانے کے لیے اور دوسری مثال اللہ سے محبت بڑھانے کے لیے۔ محبت جتنی بڑھے گی اتنا نام لینے کا شوق ہوگا، جتنی محبت بڑھے گی اتنا فجر میں اٹھنا آسان ہوگا، جتنی محبت بڑھے گی ان سے محبت کرنے کو جی چاہے گا، ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرنے کو جی چاہے گا۔ تیسری بات یہ ہے اپنی زندگی کا مشن بنائیے، اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنائیے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا ابراہیم الساباتی رحمت اللہ علیہ۔ ان کو عیسائیت کے بارے میں، کرسچینٹی کے بارے میں بہت قریب سے پڑھنے کی فکر ہوئی۔ انہوں نے اپنا حلیہ بدلا، کپڑے بدلے، عیسائی شاگرد کی صورت بنائی اور ایک پوپ دوسرے پوپ کے پاس جانے لگے۔ 12 سال کا عرصہ عیسائیت پر ریسرچ کرنے میں لگایا۔ ہم لوگوں سے 40 دن بڑے ہو جاتے ہیں، 10 دن بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ 12 سال کا چیلنج لیا عیسائیت کو سمجھنے کے لیے پوپ کے قریب رہ کر۔ 12 سال کا ریسرچ انہوں نے تقریباً 1200 صفحات میں کتاب لکھی، البراہین الساباتی۔ وہ 12 سال کا پورا ریسرچ عیسائیت کی، کرسچینٹی کی پوری قبر کھود دی ہے۔ عیسائیت کی حقیقی کمزوریاں کیا ہیں، بائبل کی کمزوریاں کیا ہیں، ان کا بھی ایمان بڑھا، دوسروں کا بھی ایمان بڑھا، اپنا بھی ایمان بچا، دوسروں کا بھی ایمان بچا۔ اپنی زندگی کا مشن، جب تک اپنی زندگی کا مشن آپ طے نہیں کریں گے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ روٹی کے لیے جینا، نوکری کے لیے جینا، شادی کے لیے جینا، ذاتی مکان کے لیے جینا، یہ 4 چیزیں ہیں جس پر آدمی اپنی جوانی کو جھونک رہا ہے اور وہ مقدر کی مل کر رہے گی اور کوشش کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کو مشن مت بنائیے، اس کو ٹارگٹ مت بنائیے۔ ٹارگٹ دینی خدمت کو بنائیے اور عمر کے اس حصے میں بنائیے، اس سے بہتر کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوست بیٹھے ہوئے یہاں پر مرتضیٰ صاحب شاہ معین الدین صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے سنایا
اور سنانے میں کوئی مجھے حرج نہیں ہے، ان کے پھوپا بن لادن میں کام کرتے تھے، 30 سال سے زیادہ عرصے سے پورا نچلا حصہ مفلوج ناکارہ، 30 سال سے زیادہ عرصہ وفادار بیوی خدمت کر رہی ہے، کمپنی تنخواہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس بندے نے اس مفلوج جسم کو لے کر قرآن کا ایک بڑا حصہ حفظ کر لیا، ابھی دواخانے میں ایڈمٹ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، مکمل عافیت عطا فرمائے۔ زندگی کا یہ حصہ اگر آپ نے طے کیا کہ مجھے واقعی انسانیت کے نفع کے لیے کچھ کرنا ہے، ہمارا کیریئر تنخواہ کی اسکیل نہیں ہے، ہمارا کیریئر مہنگی شادی نہیں ہے، ہمارا کیریئر دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے جینا ہے۔ اصل یہ دوسرے کو کتنا نفع پہنچاتا ہے۔ ایک صاحب نے علی گڑھ کے رہنے والے تھے، پڑھنے کے زمانے میں ایک مولوی صاحب کی صحبت میں رہے، بہت زیادہ دلچسپی سے قرآن نہیں پڑھا، لیکن آگے کے ریسرچ کے لیے انگلینڈ جانا ہوا۔ جس محلے میں پہنچے وہاں نہ مسجد تھی نہ امام تھے، تو اندھوں میں کانا راجا، ان کو وہاں پر امام بنا دیا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا تھا اس سے روزی نہیں ملی، جو 10 صورتیں مولوی صاحب نے یاد دلائی تھی ان 10 صورتوں کے ذریعے سے امامت کی ملازمت مل گئی اور امامت پر گزارا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کا میدان دے دیا۔ اگر آپ نے اس عمر میں اپنے آپ کو میچور نہیں بنایا، روحانی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں۔ بہت عرصے پہلے ہمارے شہر کے اچھے مبلغ ہیں رفعت ابراہیم صاحب، ان کی جماعت یو ایس گئی۔ اس جماعت کو دورہ کراتے ہوئے ایک قبرستان سے لے کر گزرے ساتھی، مسلمانوں کا قبرستان تھا، بازو عیسائیوں کا قبرستان تھا، درمیان میں ایک نوجوان کی قبر تھی۔ تو دورہ کروانے والے ساتھی نے بتلایا کہ رفعت بھائی، یہ جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے قبرستان کے درمیان میں جو قبر آ گئی ہے، اس کی داستان آپ سنیے۔ حیدرآبادی ایک لڑکا یو ایس آیا اور یہاں پر پی آر کے شوق میں، سٹیزن شپ کی فکر میں ایک لڑکی سے نکاح کیا، جو لڑکی تقریباً عیسائی تھی، پوری زندگی گزار لی، انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بچوں نے مسجد والوں کو فون کیا۔ یو ایس کا ایک طریقہ ہے، مسجد والے آ کر نہلاتے دھلاتے کفناتے ہیں۔ تو اس کے بچوں نے فون کیا، مسجد کی کمیٹی پہنچی لاش لینے کے لیے۔ تو بیوی نے کہا آپ کو کس نے بلایا؟ کہا گھر سے کال آئی تھی۔ کہا کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ آپ نے کبھی عید میں دیکھا؟ آپ نے کبھی جمعہ میں دیکھا؟ آپ نے کسی نماز میں دیکھا؟ لیکن میں آپ کو لے جا کر اپنے پادری سے ملاتی ہوں کہ یہ کس سنڈے کو چرچ نہیں آیا، یہ سب بتلائیں گے، کس کرسمس میں شریک نہیں ہوا ہم بتائیں گے، یعنی پابندی سے کرسمس میں آیا، پابندی سے سنڈے کو چرچ آیا۔ آپ اس کے مسلمان ہونے کو پروف نہیں کر سکتے، لیکن میں اس کے کرسچن ہونے کو پروف کر سکتی ہوں۔ عدالت نے مقدمہ گیا، آخر میں عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی قبر نہ مسلمانوں کے قبرستان میں بنے گی نہ عیسائیوں کے قبرستان میں بنے گی، بلکہ اس کو درمیان میں ہی دفن کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اگر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، جب آدمی دور ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے، دور ہوتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں واقعی دور ہو رہا ہوں۔
ہوائی جہاز اڑنے کے بعد ایک کیفیت وہ بن جاتی ہے کہ اڑان کا احساس ختم ہو جاتا ہے. آدمی کے دور ہونے کے بعد ایک رفتار اور ایک کیفیت وہ بن جاتی ہے کہ دور ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. آخری بات وہ جو حضرت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں واقعہ نقل کیا وہ میں آپ سے نقل کرتا ہوں. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سائیکٹسٹ تھے، بہت بڑے ماہر نفسیات تھے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنے پاس بہت جینیس قسم کے لوگ ہیں. انہوں نے واقعہ لکھا کہ پہلے بنی اسرائیل میں ایک برسیسا نامی عابد تھا. پرانے واقعات کو موجودہ زمانے کی تمدنی ترقیات، ایڈوانس ٹیکنالوجی کی روشنی میں سوچنا چاہیے. ہے تو پرانا واقعہ، لیکن وہی شراب رہتی ہے بوتلیں بدل کر، وہی شراب رہتی ہے کمپنیوں کے نام بدل کر، وہی شیطان کی مکاریاں رہتی ہیں جال بدل کر، انداز بدل کر. برسیسا نامی ایک عابد تھا، اپنی عبادت میں یکسو رہتا تھا. لیکن صرف عبادت کافی نہیں ہے، علم کے بغیر عابد گمراہ ہو جاتا ہے. عالم آسانی سے گمراہ نہیں ہوتا ہے اگر واقعی علم ہو، واقعی علم کی حقیقت ہو. تو شیطان نے سوچا کہ اس کو گمراہ کیسے کیا جائے، تو بہت عرصے تک بازو عبادت کرنے لگا. وہ جہاں پر عبادت کرتا تھا شیطان بھی عبادت کرتا تھا انسان کی شکل میں. کچھ دن کے بعد اپنی طرف سے سلام کر کے جانے لگا، جا رہا ہوں میں، لیکن تمہیں ایک منتر دے کر جاتا ہوں جس سے کسی پر شیطان آ جائے تو تم علاج کر سکتے ہو. کتنے نورانی داؤ ہوتے ہیں، کتنے پرکشش قسم کے جال ہوتے ہیں، کیسے کیسے نوجوان گمراہ ہوتا ہے. مولانا میں لڑکی کو مسلمان بنانا چاہ رہا ہوں اور مسلمان بنانے کے لیے تعلق رکھ رہا ہوں. پہلے آپ تو مسلمان بن جاتے، پہلے اپنی بہن کے اسلام کو تو بچا لیتے. بہت ہی نورانی داؤ ہے. تو اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے وہ چلے گیا. اب وہ شیطان جا کر سوار ہو گیا بادشاہ کی بیٹی پر. 1000 علاج کرائے لیکن لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. بہت لمبی کہانی ہے، میں بہت مختصر بول رہا ہوں، اور ایسی کہانی کئی نوجوانوں کی ہے. بادشاہ نے کئی لوگوں کے پاس علاج کروایا. لوگوں نے کہا فلاں نے بہت بڑے اللہ والے ہیں، عبادت کرنے والے، ان کے پاس لے جائیے. ان کو وہی شیطان ہے جو اس لڑکی پر سوار ہے. اس عابد کے کہنے پر اس نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. بادشاہ کا دل کا تعلق ان عابد سے ہو گیا. میرا مسئلہ تو اس عابد سے حل ہوگا. لمبے سفر پر جانا تھا، بیمار بچی کو کیسے لے جاؤں؟ عابد صاحب آپ کے پاس رکھیے نا اس بچی کو، ہم آنے کے بعد لے لیں گے، انتظامات کر دیں گے. عابد نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نامحرم کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، ہم آپ کے سامنے کے مکان میں رکھ دیں گے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ذم الہوا میں نقل فرمایا اس روایت کو، اور وہی اس کے درجے کو جانتے ہیں کہ اگر مریم بنت عمران اور یحییٰ بن زکریا ایک نبی کی ماں ہے اور ایک نبی کا بیٹا ہے. مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ، یحییٰ بن زکریا، اگر یہ دو بھی تنہا جمع ہو جائیں تو تیسرا وہاں پر شیطان رہتا ہے. تو اس عابد نے کہا کہ میں نہیں رکھوں گا. آخر میں بادشاہ نے کہا ہم سامنے کے مکان میں رکھ دیتے ہیں، طبیعت خراب ہو جائے تو آپ علاج کر دینا.
ہوتے ہوتے دن گزرے، فاصلہ بڑھا، مجھے خیر خیریت تو لینا چاہیے، آخر اس لڑکی کا باپ تو نہیں ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد ساتھ میں کھانا بھی تو کھانا چاہیے، اس کے ماں باپ کے دور ہوئے بہت لمبا عرصہ گزر گیا۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ گناہ آتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، نیکیاں آتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ ایک گناہ پر کبھی بھی شیطان آپ کو نہیں چھوڑ دے گا، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں ضرور ملوث کرے گا، اور بڑھتی اس عمر میں بطور خاص جس میں بڑے بڑے انقلاب لائے جا سکتے ہیں۔ تاریخ میں جو بھی بڑے کام ہوئے بہت زیادہ کھوسٹ بوڑھوں سے نہیں ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے تقریباً 35 سال کی عمر کے لوگ تھے۔ بڑے بڑے ریولیشن لانے والے، پوری دنیا میں غلط اور صحیح قسم کے ریولیشن لانے والے آپ کو 25 سے 35 40 کے درمیان کی عمر کے لوگ ملیں گے۔ اس کے بعد تنہائی کا گناہ ہو گیا، اور گناہ کبھی نہیں چھپ سکتا ہے، جیسے نیکی بھی کبھی نہیں چھپ سکتی ہے۔ گناہ کبھی نہیں چھپ سکتا ہے، چہرے پر اس کی بے نوری، سیاہی، کالا پن آ ہی جاتا ہے، دل پر اس کی گندگی آ ہی جاتی ہے، قیامت کے دن ظاہر ہو کر ہی رہے گی۔ جب حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے، اس عابد نے بچے کو بھی قتل کر دیا اور بچے کی ماں کو بھی قتل کر دیا۔ کتنا گناہ کو چھپانا چاہو گے؟ جب تک حقیقی توبہ نہیں کی جائے گی اس وقت تک وہ گناہ نہ اللہ کے پاس سے مٹے گا، نہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی نفرت ختم ہوگی۔ حدیث ہے کہ اگر بندہ ایک پہاڑ میں ہو اور اس کے اندر دوسرا پہاڑ ہو اور اس کے اندر تیسرا پہاڑ ہو، وہاں پر بھی کوئی نیکی کرے گا، اللہ اس نیکی کی وجہ سے اس کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دیں گے، اور وہاں پر جو گناہ کرے گا اس کی وجہ سے اس کی نفرت مخلوق کے دل میں ڈال دیں گے۔ ایک دو حدیثوں کا خلاصہ یہ مضمون بن جاتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ وقت سفر سے واپس آیا، میری بچی کہاں ہے؟ عابد نے کہا یہ قبر ہے، موت آنی ہے، طبعی موت ہو گئی۔ بادشاہ مان لیا اس بات کو اور چلے گئے۔ کہاں سے کہانی شروع ہوئی یاد رکھیے۔ بادشاہ کے بیٹے خواب میں دیکھنے لگے کہ بہن کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ بادشاہ بھی دیکھنے لگا، بہت بے چین ہو کر اٹھ گیا، جا کر قبر کھودی گئی، سب سامنے آ گیا۔ آنے کے بعد بادشاہ نے کہا اس سے انتقام لیا جائے۔ بادشاہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس عابد کو سولی پر چڑھایا جائے، سولی پر چڑھایا جائے۔ تب شیطان انسان کی شکل میں آیا۔ موجودہ زمانے میں اس کی تصویر بدلی ہوئی ہے۔ آج بھی کئی نوجوان اپنا بھی ایمان کھو رہے ہیں، اپنی نسلوں کا بھی ایمان کھو رہے ہیں، حرام محبتوں کی وجہ سے، ناجائز مصروفیتوں کی وجہ سے۔ آپ کی نسلوں میں بڑے بڑے ولی پیدا ہو سکتے تھے، آپ کی بیویوں میں بڑی بڑی نیک بندیاں بن سکتی تھی، آپ کی جاب کی جگہ پر کئی لڑکیوں کی زندگی کا رخ آپ کے ہاتھوں پر بدل سکتا تھا، لیکن اندر سے دین اور دعوت کا درد نہ ہونے نے ہمیں بانجھ بنا دیا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے ڈاکٹر اختر عزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، جہاں پر انہوں نے پریکٹس کی وہاں کے ماحول کو بدل دیا۔ تانڈور کا چھوٹا سا گاؤں ہے بشیر آباد، وہاں پر وہ صرف 1 سال رہے اپنی جاب پر۔ جب وہ چھوڑ کر آئے
آج بھی گاؤں والے کہتے ہیں پورے گاؤں کے مرد مسجد میں جمع ہوئے روتے ہوئے رخصت کر دیا. سرکاری جس دواخانے میں ملازمت ہوتی پوری عورتیں برقع پہننے لگ جاتی. یہ ہدیہ دیتے انہیں برقع, بیٹیوں کو سمجھاتے. خوشبو چھپتی نہیں ہے, تقویٰ چھپتا نہیں ہے. ہمارے خسر محترم ہیں عبد الشکور صاحب, وہ ممتاز کالج میں لائبریرین تھے. میواتی قسم کی پگڑی اور سادے قسم کے کپڑے اور نیچے عام طور پہ لنگی پہنے ہوئے شخص رہتا ہے. اور لائبریرین میں جو لڑکیاں دائیں بائیں سے گزرتی, یہ ان کو کہتے بیٹا پورا کپڑا ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں برقع پہننا چاہیے. بولنے کا سادہ انداز, لحاظ کر کے بولے جانے والا انداز, خود بیچارے کا حلیہ ایسا نورانی کہ لڑکیوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی. ہم گئے ایک مرتبہ, ریاست نگر کے امیر ہیں عظیم بھائی, وہ ہندی پنڈت ہیں, ریٹائرڈ ہو رہے تھے. تو ریٹائرمنٹ کے موقع پر اپنے کالج کے اندر کام کرنے والے پرنسپل سے لے کر لڑکیوں کو, ٹیچرز کو جمع کیا, میٹنگ رکھی اور پیور ویج کھانے کا انتظام کیا. تو ہر لڑکی آ کر تاثرات سنانے لگی. پرنسپل سے لے کر ساتھ میں پڑھانے والی ساری کلی خواتین نے کہا کہ عظیم بھائی نے کبھی ہمارے سے بدتمیزی نہیں کی, سب سے پہلے آتے تھے, سب سے اخیر میں جاتے تھے, ہمارا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے, کام کا بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے. ان کے پاس سازش رچنے کا طریقہ نہیں تھا, کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے. ایک زندگی یہ بھی ہے ان لوگوں کی, ایک ہماری زندگی بھی ہے. ہم جس کیب میں اپنی بہن کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے اخلاق تو کیا, ہم ایمان کو بچا نہیں پا رہے ہیں. ہماری پڑوسن بہن ایک کیب میں جاتی ہے, میں بھی اسی کمپنی میں کام کرتا ہوں, لیکن کبھی میرے دل میں درد نہیں ہے کہ اس بیچاری بہن کی مجبوری کو سمجھو کہ کس مجبوری نے اس کو ملازمت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکالا ہے. کیونکہ ہر ملازمت کرنے والی عورت فیشن پرست نہیں ہوتی ہے. زندگی کے بہت سارے حالات اس کو مجبور کر دیتے ہیں. اپنے صوبے کے بہت بڑے آدمی تھے کرنل امیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ. یہاں سے وہ آسٹریلیا گئے, یو ایس گئے, نظام حکومت میں بڑی پوسٹ تھی, بڑی ملازمت تھی. طبیعت میں بہت زیادہ جلال غالب تھا, کسی بھی پب میں گھس جاتے, کسی بھی کلب میں گھس جاتے, اور گھسنے کے بعد اسٹیج پہ پہنچ کر قرآن سنانے لگ جاتے. ان کا اخلاص تھا, ان کی دردمندی تھی, لوگ ان کی بات کو سن لیتے. ایک ناچنے والی ڈانسر لڑکی نے اسلام قبول کیا, ہزاروں لوگوں نے قبول کیا, بغیر مبالغے کے, مرچ مسالے کے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا. طارق جمیل صاحب بھی فرماتے ہیں کرنل امیر الدین کے ہاتھ پر یورپ میں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایک لڑکی نے ان کو فون کیا, حضرت میں نے فلانے وقت اسلام قبول کیا تھا اور میں مکمل حجاب میں رہتی تھی. آج میں ٹرین کا سفر کر رہی تھی دستانے پہنے ہوئے, تو ٹرین پر چلتے چڑھتے ہوئے میرے دستانے پھٹ گئے. اجنبی مردوں کی نگاہ میرے ہاتھوں پر پڑ گئی, تو میرے اس گناہ کا کفارہ کیا ہے, میری اس غلطی کی تلافی کیا ہے, مجھے توبہ کیسے کرنا چاہیے. اونچے مقصد کے لیے جینے والے بنو, 2 روپیے کے لیے, 2 پیسے کے لیے. ٹرین میں سفر کر رہا تھا ایک لڑکا, انجینئرنگ کیا ہوا, ٹی ٹی کی ملازمت تھی. رات کے 12 بجے ایک سادھو اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ڈبے کے پاس آیا, کہنے لگا بیٹا سارے ڈبے بھرے ہوئے ہیں, رات کا سفر ہے, جوان بچی ساتھ میں ہے, آپ کے ساتھ رہنے کا مجھے موقع دے دو. تو اس ٹی ٹی انجینئر نے کہا آئیے بابا جی آئیے. تو بٹھا لیا, ساتھ میں رکھ لیا. پوری رات اس نے ایک میلی نگاہ نہیں اٹھائی. جب وہ سویرے اترنے لگا تو پیسے دیا. پنڈت تھا, بیٹا آپ نے رشوت تو مانگی نہیں,
میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں اور خوش ہو کر دے رہا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ تو بچے نے کہا کہ بابا جی ہم نیکی نہیں بیچا کرتے، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، ہم اپنی نیکی نہیں بیچا کرتے۔ تو اس سادھو نے کہا کہ میرا ایک بہت کٹر قسم کی تنظیم سے تعلق ہے، اگر واقعی مسلمان اس قوم کا نام ہے تو پھر مجھے ایسی کوئی سازشی کام میں نہیں لگنا چاہیے۔ یہ ایک مثال ہے، اونچے مقصد کے لیے جینے والوں کی یہ چند مثال ہے۔ تو 10 دن کے کورس میں کل میں ظہیر آباد میں تھا، 80 بچے میرے سامنے تھے، جو 80 بچے اور 5 استاد 30 دن بغیر ناغے کے 3 گھنٹے کا مکتب پابندی سے چلتے رہا۔ اور کل جب میں پہنچا تو صبح میں 6:30 بجے سے لے کر 10 بجے تک ایک نوجوان اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ کل ہی کی بات ہے۔ پڑھانے والوں کی قدر کرنا چاہیے، بلانے والوں کی قدر کرنا چاہیے، وقت دینے والوں کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے، استقامت عطا فرمائے، امت کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافع بنائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، دلوں کو متوجہ کر دیجئے، خیر کو نازل فرما دیجئے، اس بستی پر رحمتوں کی بارش برسا دیجئے، بے دینی کے اندھیروں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس ان عزیز نوجوانوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرمائیے، اپنے عشق کے لیے قبول فرمائیے۔ ان عزیز بچوں کو وطن کی عافیت کی روزیاں دے دیجئے، پاکیزہ بیویاں دے دیجئے، صالح صحت مند نسل دے دیجئے، ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ان کے بہنوں بھائیوں کے مناسب جوڑے مقدر کر دیجئے، ان کے قرضوں کو عطا فرما دیجئے، ان کے گھر کے حالات کو معاون بنا دیجئے، امتحانوں میں بہترین رزلٹ ان کے لیے مہیا فرما دیجئے، ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔